اس دنیا میں اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھو نا تو آپ کو دو طرح کے کپلز نظر آئیں گے. نمبر ایک ایسا کپل جو ایک بڑے عالی شان گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے بڑے اچھے کپڑے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شکل صورت بھی دی ہوئی ہے، لیکن وہ کپل کبھی آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، بدسکونی. بعض اوقات چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جدا ہو جانا چاہیے، ہمیں ڈائیورس لے لینی چاہیے. اگر ڈائیورس وہ نہیں کرتے تو پوری زندگی کمپرومائز کرتے کرتے، مائنس خود کو کرتے کرتے، خود کو مارتے مارتے، خود کو سمجھاتے سمجھاتے گزر جاتی ہے. یعنی ایک وبال جان قسم کا رشتہ ان کا آپس میں ہوتا ہے. وہ کبھی آپس میں محبت نہیں کرتے، ان کی دوستی نہیں ہوتی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی. ایسا رشتہ ایک خراب قسم کا شادی ہوتی ہے، جسے آپ ایسا بول رہے ہیں کہ ایک بیڈ میرج لائف. ٹھیک ہے. دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس پہننے کے لیے محدود سے کپڑے ہیں، لیکن ان کی آپس میں دوستی ہے، محبت ہے. وہ ایسا فیل کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پوری دنیا ہے. تو جہاں پر محبت پیدا ہو جائے، جہاں پر دوستی آ جائے، وہاں پر زندگی میں انسان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں پر انسان کو محبت مل جاتی ہے وہاں پر اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا؟ مطلب کہ کوئی بندہ بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو شادی اس نیت سے کرے کہ میں نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے. ہر بندہ ارادہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایک ہیپی میرج لائف گزارنی ہے. لیکن بعض بندے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، بعض ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اور بعض کی چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈائیورس لے لیتے ہیں. بعض اتنے مقصد ہو جاتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے اکتا جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شادی کرنی نہیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی گزار لے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور نہیں. آپ کی نیت تو ٹھیک تھی. سب کی نیت شروع میں ٹھیک ہوتی ہے کہ میں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنی ہے، لیکن آپ کی لائف اچھی نہیں گزرتی. ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ کی ذات کے اندر بیٹھی ہوئی ایک انرجی ہے، آپ کی ذات کا اورا ہے، آپ کا سب کانشیس ہے. یاد رکھنا، محبت کرنا، دوستی کرنا، رشتہ بنانا آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کی ذات کے اندر موجود جو انرجی ہے، اگر اس نے دوسرے کی انرجی کو ایکسیپٹ کر لیا، دوسرے کی لو وائب کو ایکسیپٹ کر لیا، تو آپ کا سب کانشیس آپ کی ذات کے اندر اسے جگہ دے دے گا. ایسے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی. لیکن اگر آپ کی ذات کے اندر بیٹھی ہوئی انرجی نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا، اس کو مائنس کر دیا، تو آپ کا لاشعور ہمیشہ آپ کو میسج دے گا کہ ایسے بندے کو میری زندگی میں مت لے کے آنا، ایسے بندے کے ساتھ میں دوستی نہیں ہونے دوں گا، کبھی تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کے لاشعور کا سارا یہ کھیل ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو بندہ آپ کی زندگی میں ہے، یا پھر جو بندہ آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، مطلب آپ کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی، اس کے ساتھ آپ کی لائف کیسی گزرے گی؟ کیا آپ اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ آپ کا لاشعور آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کچھ 7 بہت بڑے سائنز ہیں جو شو کرے گا کہ اس کو لے کے آؤ یا پھر نہ لے کے آؤ. اگر لے کے آؤ گے تو ریزلٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہ ساتوں کے ساتھ سائنس بھی جو ہے نا، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یاد رکھنا، شادی کسی کو پسند کر کے اس کو اپنی زندگی میں نکاح میں لے آنا شادی نہیں ہے. شادی پیس کا نام ہے، شادی مکمل ہو جانے کا نام ہے، شادی ریلیکسیشن کا نام ہے، شادی ایک گھر کا نام ہے. یعنی انسان کو ایسا لگے کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، میں حفاظت میں ہوں، میں مکمل ہوں. شادی ان چیزوں کا نام ہے. شادی سکون کا نام ہے. شادی اس چیز کا نہیں ہے صرف نام کہ آپ نے کسی کو پسند کر کے اپنی زندگی میں لے آئے اور شادی ہوگی. نہیں، شادی کے لیے پیس چاہیے، شادی کے لیے ریلیکسیشن چاہیے، شادی کے لیے گھر چاہیے جہاں پہ انسان محفوظ فیل کرے، شادی کے لیے دوستی چاہیے، شادی کے لیے محبت چاہیے. تب شادی کہلاتی ہے. ادروائز صرف ایک کمپرومائزیشن ہے، ایسے ہی سمجھ لے کہ ایک روم میٹ ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ریلیشن شادی والا نہیں ہے، بس نکاح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریلیکسیشن ہے، یہ جو پیس ہے، یہ سب کچھ آپ کا سب کانشیس کرتا ہے، آپ نہیں کرتے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتے کو خوبصورت بنا سکو. تو آپ کا سب کانشیس کیا ساتھ اشارے دے گا اگر آپ زندگی میں خوش رہو گے؟ اس صورت میں کہ آپ کا سب کانشیس پازیٹیو اشارہ دے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں لے آ. کس کو لے کے آ؟ وہ ساتھ کچھ بہت بڑے سائن ہیں. سب سے پہلے ایک چیز سمجھو کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہو یا گزارنے والے ہو، اس کے ساتھ آپ کا کوئی ڈیپ کنیکشن ہے. مثال کے طور پر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو، ایک لڑکی بھی ایک لڑکا بھی، ایک میاں بھی ایک بیوی بھی. آپ خاموش رہتے ہو، خاموشی کے باوجود آپ ایک دوسرے کو پڑھ لیتے ہو. کیا ایک ڈیپ کنیکشن آپ میں ہے؟ کیونکہ ڈیپ کنیکشن ہمیشہ سولز کا ہوتا ہے، مائنڈ کا نہیں ہوتا. اگر آپ کو ہر چیز اس کو بول کے بتانی پڑ رہی ہے نا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں چاہیے، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ہر چیز اپنی اس کو بتانی پڑ رہی ہے، تو وہ بندہ آپ کے ساتھ ڈیپ کنیکشن میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو بن بتایا آپ کی خاموشی کو پڑھ رہا ہے نا، آپ اس کی خاموشی کو پڑھ رہے ہو، تو آپ کا ایک ڈیپ کنیکشن ہے. اگر آپ کا ایک ڈیپ کنیکشن ہے تو ایسے بندے کے ساتھ آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ، آپ کی دوستی ہو جائے گی، بہت جلدی آپ کو محبت بھی ہو جائے گی. کیونکہ یہ ڈیپ کنیکشن آپ کا سب کانشیس بناتا ہے، انسان کا کانشیس نہیں بناتا ہے. آپ کے ذات کے اندر موجود انرجی آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ اس بندے کو زندگی میں لے آ، میرا اس کے ساتھ کنیکشن ہے.
یہ پہلا بہت بڑا سائن ہے. دوسرا ایک بہت بڑا سائن یاد رکھنا، ایسے بندے کی جب آپ کمپنی میں جاؤ گے، یعنی اس کے ساتھ جب آپ ٹائم دو گے تو آپ کیا فیل کرتے ہو؟ آپ کی فیلنگز اس وقت کیا ہوتی ہیں؟ کیا آپ ریلیکس فیل کرتے ہو؟ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں مکمل ہوں؟ یا پھر آپ وہاں پہ ٹائم دیکھتے رہتے ہو بار بار کہ ٹائم نہیں گزر رہا؟ کیونکہ جس بندے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے نا، اس بندے کے ساتھ تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کی زندگی میں اور کچھ نہیں چل رہا ہوتا، یعنی آپ انسان کے دماغ میں اس وقت اور کچھ نہیں چل رہا ہوتا. انسان مکمل طور پہ اس کا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اس پہ فوکس ہوتا ہے، اس کو سن رہا ہوتا ہے، اس کو سنا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اس کی کمپنی میں بیٹھ کے بھی آپ کے خیالات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نا، تو آپ کی سول نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سول آپ کو بول رہی ہے کہ اٹھ یہاں سے چل، اس کی کمپنی مجھے نہیں پسند. یہ آپ کو وہ بار بار آپ کا سب کانشیس اشارہ دے گا کہ یہ کمپنی مجھے نہیں پسند، کیونکہ آپ کا دل اس کے ساتھ نہیں لگ رہا، اس کی کمپنی میں جان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک ڈیپ کنیکشن نہیں ہے. اس کے بعد تیسرے ایک بہت بڑا سائن، ایسا بندہ دیکھو جب کپل آپ سے غلطی ہو یا اگلے بندے سے کوئی مسٹیک ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ جس بندے کے ساتھ آپ کا سول کا کنیکشن ہے یا پھر آپ کا سب کانشیس جس بندے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے انسان غلطی کو کبھی نہیں دیکھتا. انسان ہنستا ہے، کہتا ہے یار ٹھیک ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، موو آن کرو. لیکن اگر آپ اس کو اپنا پاسٹ یاد کروا کر اس کو جو ہے نا وہ تانے دیتے ہو، یعنی دل میں اسے برا جاننا شروع کر دیتے ہو، یار اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، اس کی برائیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہو، تو آپ کا ایک ڈیپ کنیکشن یا آپ کا سول کنیکشن نہیں ہے. ایسے بندے کے ساتھ آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس بندے سے بندہ محبت کرتا ہے نا، اندر جس کی ذات انسان کی ذات سے محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. یہ بہت بڑا سائن ہے. چوتھا بہت ہی بڑا سائن، کیا کبھی آپ نے اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کی ہے؟ وہ والی باتیں جو آپ تنہائی میں خود سے کرتے ہو. یعنی انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے نا، اس وقت انسان اپنی سول سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے سب کانشیس کو بات بتا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے. جو باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہو، کیا کبھی آپ نے اس کے ساتھ کی ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کی سول اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، آپ کا سب کانشیس اس کو مانے گا نہیں، آپ کا دل اس کو مانے گا نہیں، تب تک آپ اس کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرو گے. اپنی پرائیویسی آپ اس سے چھپا کے رکھو گے. اس بات کو ذرا سمجھو، ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا. آپ کی ذات کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک سوچ ہے. وہ والی سوچ کیا کبھی آپ نے اس کو دی ہے؟ یا پھر اس نے کبھی اس طرح کی کوئی باتیں آپ سے کی ہیں؟ اگر تو آپ اپنی سوچیں کنورٹ کر رہے ہو نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر تو آپ کی ایک سیکنڈ میں دوستی ہو جائے گی. ادروائز کمپرومائزیشن ہے. پھر خوشی والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ خوشی دوستی اور محبت میں ہے، پیسے اور مال میں دوستی نہیں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ڈیپ کنیکشن ہے نا، ایک اچھا کنیکشن ہے، تو ہمیشہ آپ کو خواب آئے گا، اچھا خواب آئے گا. اس کو آپ دیکھو گے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی سول آپ کو بتا دے گی، یعنی سول آپ کو خواب دکھائے گی. یہ بہت ذرا اسپرچول سا ہے کہ آپ کی سول اس کو خواب دکھائے گی، ٹھیک ہے. آپ کو بھی اس کا خواب آئے گا. خواب دیکھنے کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہو؟ بے سکونی یا پھر پیس، سکون. تو اگر آپ کا دل سکون پکڑتا ہے، صبح اٹھ کے آپ فریش ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد، تو آپ کی سول راضی ہے، آپ کا سب کانشیس ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کو. لیکن اس کو دیکھنے کے بعد، خواب میں دیکھنے کے بعد صبح آپ بے چینی میں اٹھتے ہو، بد سکونی میں اٹھتے ہو، آپ کی جو ہے نا وہ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر سمجھ لے کہ یہ سول کی جانب سے اشارہ ہے کہ اس بندے کو آپ اپنی زندگی میں مت لے کے آنا. اس کے بعد ایک بہت بڑا سائن، چھٹا بہت بڑا سائن یہ ہے کہ کیا آپ کا سب کانشیس سیٹسفائیڈ ہے. یعنی جب آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچتے ہو، تو آپ کا سب کانشیس، یعنی آپ سیٹسفائی ہو اندر سے اس بات کو لے کے. تنہائی میں بیٹھ کے خود کو آپ جب سوچو کہ وہ بندہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، تو آپ کو کس طرح کی وائبز ملتی ہیں؟ پازیٹیو وائبز یا نیگیٹیو وائبز؟ تو اگر آپ کو پازیٹیو وائبز مل رہی ہیں، یعنی آپ کا دل مطمئن ہے، دل میں بے چینی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا سائن ہے. کیونکہ انسان کے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے نا، وہ ہمیشہ سچ ہوتی ہے. تو اگر آپ کا سب کانشیس، آپ کا جو سول ہے یا پھر آپ کی جو انرجی ہے، وہ اندر سے سیٹسفائی ہے، اندر سے آپ کو اس چیز کا اشارہ دے رہی ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے. یہ سائنز ہے کچھ ایسے جو ایسے بندے کے اندر ہوں نا، تو اس کو انسان کا سب کانشیس ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی زندگی خوشی میں گزرنے والی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر زندگی کمپرومائز کرتے ہوئے گزرے گی. آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ.